لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ذمہ دار شہری تنظیم کے زیر اہتمام آج کی اس عظیم الشان خلافت و شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے میزبان جناب میر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور محترم بھائی عمیر غزالی صاحب، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، میں عمیر غزالی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو سالانہ بنیادوں پہ اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، جنگ کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جنگ کے شہریوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو دینی فکر سے آگاہی دیتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو تر و تازہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد کرتے ہیں. میں انہیں اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جماعت اسلامی ضلع جھنگ کی قیادت فرید مگھیانہ صاحب، مار بہادر خان جھگڑ صاحب، حاجی ارشاد منڈ صاحب، طارق فاروق صابری صاحب، وہ مسلسل اس پروگرام کی یاد دہانی بھی کرواتے رہے اور اس پروگرام کے لیے فکر مند بھی رہے. میرے عزیزو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک دین ہے جو اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، جس کو میں اور آپ امت مسلمہ کہتے ہیں، قرآن اس کو خیر امت کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، وجود اس لیے بخشا ہے کہ روئے زمین پہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے امت کے علماء کرام، اے امت کے لوگوں، تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ روئے زمین پہ تم امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہوگے، نہیں عن المنکر، تم برائیوں سے روکنے والے ہوگے. اس لیے تم بہترین امت ہو.
کہ روئے زمین پہ انسانوں کا ایک گروہ اگر طاغوت کی بندگی کا اعلان کرے تو تم اس کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کرنا. روئے زمین پہ انسانوں کا ایک گروہ اگر شیطان کے نظام کے لیے کھڑا ہو جائے تو اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم اس کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے رسول کے مشن کے لیے کھڑے ہونا. تم اس لیے بہترین امت ہو. میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت، قرآن اس کو ان هذه امتکم امتا واحدہ، ایک امت کہتا ہے. کوئی مشرق کا ہو، کوئی مغرب کا ہو، کوئی شمال کا ہو، کوئی جنوب میں رہنے والا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، یہ ایک امت ہے، ایک امت ہے. اور اس امت کو بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کی عزت، اس امت کا احترام، اس امت کی بقا، اس امت کا تحفظ یہ اسلام کے مشن کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام کے غلبے کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام کے مشن کو تھامنے کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی شیطانی قوتیں، آج دنیا کی طاغوتی قوتیں، آج دنیا کی سامراجی قوتیں اکٹھی ہو کر کے اعلان کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے. یہ شیطانی قوتیں اعلان کر رہی ہے. اور میرے عزیزوں، اس کے لیے وہ اپنی فوجوں کو، وہ اپنے وسائل کو، وہ اپنی ٹیکنالوجی کو، جناب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے اللہ کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے، ہم شیطان کے نظام کو قائم کریں گے. لیکن میرے عزیزوں، امت محمدیہ ہونے کے ناطے، امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہمارا اعلان کیا ہے، ہمارا عزم کیا ہے، ہمارا تہیہ کیا ہے؟ ہمارا عزم یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اس دھرتی کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان انسانوں کا مالک اللہ ہے. تو اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ نظام کس کا قائم ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کا قائم ہونا چاہیے؟ اللہ کا قائم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کا نظام قائم ہونا چاہیے. یہ ہمارا اعلان ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق و باطل کے اس مارکے میں انشاءاللہ غلبہ حق کا مقدر بنے گا، انشاءاللہ غلبہ حق کا مقدر بنے گا. میرے عزیزو، سیدنا امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی شان اور ان کے مناقب ہمارے بھائی علامہ زاہد قاسمی صاحب بیان کر رہے تھے. لیکن میں اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں یزید کے مقابلے میں امام کیوں نکلے؟ امام اپنا خاندان لے کے کیوں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ کیا یزید نے نماز کے اوپر پابندی لگاتی تھی؟ نہیں. کیا یزید نے حج ادا کرنے پہ پابندی لگاتی تھی؟ نہیں. کیا یزید نے روزے رکھنے پہ پابندی لگاتی تھی؟ نہیں. تو پھر یزید نے کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے امام مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، اور مکہ حج سے ایک دن قبل، 2 دن قبل وہ مکہ سے نکلے اور وہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ سنیے میرے عزیزو، وجہ بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. وجہ یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. آپ نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کے، مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کے
جب اہل مکہ کو اکٹھا کیا آپ نے اعلان کیا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ملک العرب اس کلمے کے نتیجے میں سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ وَتُدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ اس کلمے کے نتیجے میں سارے عرب تمہارے سامنے جھک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس کلمے کو قبول کر لو، اس کلمے کو قبول کر لو۔ اور کلمے کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو قبول کر لو، کلمے کا نظام قبول کر لو، کلمے کے احکامات قبول کر لو، اللہ کی حاکمیت اللہ قبول کر لو۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے دعوت حق ان کے سامنے رکھی، اور میں آج بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ اس کی بقا کس میں ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کے اندر اسی کی بقا ہے۔ اس امت کی عزت بھی کلمے کے ساتھ ہے، اس امت کا تحفظ بھی کلمے کے ساتھ ہے، اس امت کی بقا بھی کلمے کے ساتھ ہے۔ اور کلمے کے ساتھ کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ تو ہم سارے ہی پڑھتے ہیں، یہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا نظام، اسلام کا مبارک نظام اللہ کی زمین پہ قائم کرو، اللہ کی زمین پہ غالب کرو۔ میری عدالتیں کلمے کے مطابق چلیں، میرے بینک عدالتیں میرے بینک اور میری معیشت کلمے کے مطابق چلے، میری اسمبلیاں کلمے کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق چلے، میرا نظام کلمے کی رہنمائی میں مرتب ہو۔ میرے عزیزوں، کلمے کو قبول کرنے کا مطلب یہی ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں درود۔ آپ نے مکہ سے جو سفر شروع کیا، آپ مدینہ پہنچے اور مدینہ سے پھر بدر کے میدان سے ہوتے ہوئے، احد کے میدانوں سے گزرتے ہوئے، فتح مکہ کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے، میرے دوستو، آپ نے مدینہ منورہ میں اسلام کے نظام کو قائم کیا، اسلام کے نظام کو قائم کیا۔ اللہ کا دیا ہوا نظام اللہ کی دھرتی پہ قائم ہو گیا، اللہ کی دھرتی پہ قائم ہو گیا۔ ایک ریاست اللہ کی زمین کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ میرے عزیزو، اس وقت کیسر روم اور کسرا ایران بڑی دو طاقتیں مدینہ کی اسلامی ریاست کو مٹانا چاہتے تھے، نہ مٹا سکے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست سے اٹھنے والی ایمان کی لہروں کے نتیجے میں میرے دوستو کیسر و کسرا کے محلات منہدم ہو گئے، اور وہاں ایمان کی روشنی پہنچی، وہاں اسلام کے پرچم لہرائے گئے، اسلام کے پرچم لہرائے گئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام دنیا سے اپنا مشن مکمل کر کے اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور اس امت کو خلافت کا نظام دے کے گئے۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین، خلفائے راشدین، انہوں نے نظام کو چلایا، انہوں نے حکومت کو بنایا، اللہ کے رسول کی دی ہوئی رہنمائی کے نتیجے میں خلافت کے اصولوں کے ساتھ نظام کو چلایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یزید نے آ کر کے خلافت کی اس پٹڑی کو جو گاڑی چل رہی تھی اسے اتارا، اور اس نے اس کو ملوکیت میں بدل دیا۔ پہلا جرم اس نے یہ کیا، دوسرا جرم اس نے یہ کیا کہ میرے دوستو، اسلام کا وہ سیاسی نظام جو خلافت راشدہ کی صورت میں قائم تھا، جس میں خلیفہ لوگوں کی رائے سے منتخب ہوتا تھا، لوگوں کی تائید کے ساتھ منتخب ہوتا تھا، یزید نے اس کو بھی بدلا۔ اس نے کہا میں طاقت سے تمہارا حکمران بنوں گا، اور
اس نے طاقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوانا چاہا. بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید بھی کر دی. معاملہ امام تک پہنچا اور امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے. جب یزید نے اپنے لوگوں کو بھجوایا کہ تم یزید کی حکومت کی تائید کرو, تم ان کی بیعت کرو. امام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا. میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں. میں ان کے دین کے اندر تغیر کو قبول نہیں کر سکتا. میں ان کے دیے ہوئے نظام کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میرے دوستو, امام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور وہ بالآخر جب میدان کربلا میں پہنچے, چاروں طرف یزید کی فوجوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا ایک ہی شرط کے اوپر تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لو. مقام بیضا کے اوپر امام نے خطاب کیا. امام نے کہا سنو لوگو, میں نے اپنے نانا جان سے سنا تھا, من رہا سلطان جائرن, جو تم میں سے کسی ظالم حکمران کو دیکھے مستحلن لے حرام اللہ, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہو, ناقصاً لے عہد اللہ, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پامال کر رہا ہو, جو ایسے حکمران کے خلاف نہیں اٹھے گا, جو اس کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کرے گا, جہاں اللہ اس حکمران کو پھینکیں گے وہاں خاموش رہنے والوں کو بھی وہی پھینک دیا جائے گا. امام نے خطاب کیا اور پھر میدان کربلا نے امام نے کہا کہ 3 شرائط ہیں, 3 شرائط, یا مجھے واپس مدینہ جانے دو, میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں, یا مجھے یزید کے دربار میں لے چلو, میں اس کے سامنے جا کر کے کلمہ حق کہنا چاہتا ہوں, اور یا مجھے سرحدات کی طرف بھیج دو, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. لیکن یزیدی فوجوں نے یہ تینوں شرائط قبول نہیں کی. کہا ایک ہی شرط ہے کہ یزید کی بیعت کرو. امام نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. یہی جرم تھا, اس جرم میں شہید کر دیے گئے. یزید تو باقی نہ رہا, لیکن امام کا تذکرہ آج بھی جاری ہے, یہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. اور امام یہ پیغام دے گئے شہادت کا جام پی کر کے کہ امت محمدیہ کے لوگوں, اللہ کے دین پہ اور محمد رسول اللہ کی شریعت پہ جب بھی کوئی آڑا وقت آ جائے, اکٹھے ہو جانا, متحد ہو جانا, اور اکٹھے ہو کر کے ظلم کا, باطل کا, طاغوت کا, سامراج کا اکٹھے ہو کے مقابلہ کرنا. مجھے بتلاؤ اس کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں؟ تیار ہیں. تو پھر میرے دوستو سنیے, آج کے لمحہ موجود میں اس حدیث مبارکہ سے روشنی ملتی ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا, علماء کرام موجود ہیں, کہ نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے, نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے. ذرا سے حدیث مبارکہ کو سنیے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت رہے گی, یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے درمیان رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے, اور پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا. پھر تمہارے درمیان خلافت کا نظام آئے گا, رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر خلافت کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. پھر تمہارے اوپر ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور آئے گا, ملکن عازن, کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین, یہ دور ظلم کا ہوگا, جبر کا ہوگا, یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. جانتے غیور لوگوں, اس وقت میں اور آپ جس دور میں ہیں, حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ چوتھا دور ہے, ملکن جبرین, یہ ظلم کا دور ہے, یہ جبر کا دور ہے. پوری دنیا کی شیطانی قوتیں اکٹھی ہیں, کبھی اللہ کے قرآن پہ حملہ, کبھی محمد رسول اللہ کی نبوت پہ حملہ, کبھی اسلام کے شعار پہ حملے, کبھی اسلام کے شعار پہ حملے, کبھی امت پہ حملے,
उम्मत की जमीनों पे हमले, उम्मत की बेटियों पे हमले, मेरे अजीजों किबला अव्वल पे हमले, किबला अव्वल के हमले, और आज उम्मत के ऊपर चारों तरफ से यलगार है, चारों तरफ से इस्लाम के अकायद पे हमले, इस्लाम के अहकामात पे हमले, और ये दौर जुल्म और जबर का है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, ये चौथा दौर भी नहीं रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और आप सारे कहें इंशाल्लाह खत्म होना है, हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह खत्म होना है। मेरे अजीजों, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों फिर पांचवा दौर आएगा, और वो पांचवा दौर कौन सा होगा? फरमाया ये जुल्म और जबर का दौर खत्म होगा, फिर पांचवा दौर आएगा, और वो पांचवा दौर खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वा, वो अल्लाह की जमीन के ऊपर फिर खिलाफत के क़याम का दौर होगा, फिर खिलाफत के क़याम का दौर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे आज इस बात का अहद करें कि हम चौथे दौर में हैं। ये चौथा दौर जुल्म का है, इसको खत्म होना है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह क़यामत वाले दिन पूछेंगे कि तुमने पांचवें दौर को लाने के लिए क्या जिद्दोजहद की थी? पांचवें दौर की सुबह को लाने के लिए तुम्हारा किरदार क्या था? तुम्हारा वजन किसके पलड़े में था? तुम्हारी मोहब्बतें किसके साथ थी? तुम्हारी ताईद किसको मिलती थी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का नक्शा बदला रहा है कि दुनिया की शैतानी तहजीब वो इंसानियत को कुछ नहीं दे सकी। दुनिया के नजरियात, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म, ये इंसानियत को तबाही के सिवा कुछ नहीं दे सके। अफगानिस्तान के हालात बदला रहे हैं, फलस्तीन की सरजमीन बदला रही है, तुर्की की सरजमीन से आने वाली ठंडी हवाएं बदला रही हैं कि इंशाअल्लाह पांचवा दौर, और सुनिए ये चौथा दौर जुल्म और जबर का है, उसका आगाज नहीं है, उसका अरूज भी नहीं है, बल्कि चौथे दौर का सूरज गुरूब होने जा रहा है इंशाअल्लाह। जरा सारे कहें इंशाअल्लाह गुरूब होने जा रहा है। इसके बाद पांचवा दौर आना है। मेरे अजीजों, वो पांचवा दौर आएगा, दुनिया इस्लाम के दामन में आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में आएगी। लेकिन याद रखिए, उम्मत को बेदार होना पड़ेगा, उम्मत को मुत्तहिद होना पड़ेगा, उम्मत के नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, उम्मत के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, शैतानी चालें जारी हैं। वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। शैतान अपने मंसूबे बना रहा है, अल्लाह अपनी तदबीर फरमा रहे हैं, और अल्लाह की तदबीर बेहतरीन तदबीर है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान मेरा और आपका मुल्क है, ये किसी खानदान का नहीं, ये चंद जागीरदारों का नहीं, ये बटेरों का नहीं, ये सरमायादारों का नहीं, ये 22 करोड़ फर्जंदाने तौहीद का मुल्क है। मगर बदकिस्मती ये है कि 2% सरमायादारों ने, जागीरदारों ने, वडेरों ने 98% लोगों को मामला से नाताल्लुक कर दिया है, अलहदा कर दिया है। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा सुन लीजिए। आज मेरी असेंबली में पहुंचने वाले जागीरदार, आज मेरी असेंबलियों में पहुंचने वाले बटेरे, मगरब सदा ज़हनियत रखने वाले लोगों की तादाद, जिसका नतीजा क्या निकलता है? जिसका नतीजा ये निकलता है कि कभी सूद के हक में बातें होती हैं, कभी इसराइल के हक में बातें होती हैं, और कभी मेरे दोस्तों खत्मे नबुव्वत जैसे हमारे ईमान के बुनियादी अकीदे पे हमले होते हैं। और अब जुल्म ये हुआ है कि ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पे मौलाना जाहिद कासमी तो ये खुशखबरी सुना रहे हैं, बिल वापस हो गया। लेकिन याद रखिए कि इसके लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं, इन हुक्मरानों से कुछ बाइद नहीं है। ये मगरब के ज़हनी गुलाम हैं, ये मगरब को निराश नहीं करना चाहते। ऐसी ज़हनियत है, अल्लाह को निराश करने के लिए तैयार है, अल्लाह के रसूल को निराश करने के लिए तैयार है, लेकिन मगरब को इनकार करने के लिए तैयार नहीं है। 2018 में ये कानून आया,
مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ یہ بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا اسمبلی میں اور فوری طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے سپورٹ کی، تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، نام الگ الگ ہیں، کردار نام الگ الگ، چہرے الگ الگ، جنگ کے لوگوں کردار میں کوئی فرق نہیں ہے، کردار میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں اکٹھے ہو گئے اور ان تینوں نے اکٹھے ہو کر کے بل کو منظور کر لیا۔ 2018 میں یہ بل منظور ہوا، آج 2022 ہے۔ ان سالوں کے اندر آپ تصور کیجئے کہ جب کوئی قانون بن جاتا ہے تو کس تیزی کے ساتھ زہر پھیلتا ہے۔ ان سالوں کے اندر 2800 لوگوں نے اپنی جنس کی تبدیلی کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ اس قانون کی آڑ میں 2800 لوگوں نے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ انہوں نے اس قانون کی آڑ میں، میرے دوستو، قانون کی آڑ میں انہوں نے اسلام کے اصولوں کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ یہ تو سینٹ میں بل پہنچا، پاکستان کی اکثریت کو تو خبر ہی نہیں تھی۔ یہ تو سینٹ میں بل پہنچا اور سینٹ میں جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، سارا قانون انگریزی میں تھا۔ انہوں نے انگریزی کو پوری باریکی سے قانون کا مطالعہ کیا، انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر کے سینٹ کے سامنے رکھی، پوری قوم کو پکارا اور آج اس کے نتیجے میں الحمدللہ تمام دینی قوتیں، علماء کرام، ہر منبر و محراب سے آواز اٹھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نوجوان بیدار ہوئے اور اس کے نتیجے میں حکمرانوں کو ایک دباؤ محسوس ہوا۔ پرسوں وفاقی وزراء نے کہا کہ ہم مشتاق احمد خان کی ترامیم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز مجھے بتلائیے، اس طرح کا گھناؤنا بل، اس طرح کی قانون سازی آپ کو قبول ہو سکتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، قبول ہو سکتی ہے؟ قبول نہیں ہے۔ یہ میرے ملک کے نظریے پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے نظریے پہ حملہ ہے، یہ اسلام کے خاندانی نظام پہ حملہ ہے، یہ مغرب کی گندی تہذیب کو میرے ملک کے اندر مسلط کرنے کے لیے یہ تیاری ہے۔ اور یہ مغربی این جی اوز نے ایل جی پی ٹی کے نام سے جو گندا قانون مغرب میں، یورپ میں ہے، ہم جنس پرستی کے گندے قوانین وہ یہاں بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں بتلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے۔ انشاءاللہ یہاں آئے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا، انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا۔ نظام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نظام قبول نہیں ہے، کوئی عزت قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے نظریے کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ بھی کریں گے۔ جنگ کے غیور لوگوں، یہاں علماء کرام موجود ہیں، جماعت اسلامی آپ علماء کرام کی وہ خاتم جماعت ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ظالمانہ، استحصالی، لبرل، سیکولر اس بے دین طبقے کا راستہ روک کر کے پاکستان کے اندر اسلام کا مبارک نظام لائیں۔ میرے دوستوں اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کے آخری حصے میں 1 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ گزشتہ رمضان المبارک میں وفاقی شرعی عدالت نے 32 سال کے مقدمے کے بعد فیصلہ دیا کہ سود کو ختم کیا جائے۔ سود کو، ذرا سارے بولیں، سود کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ عدالت نے فیصلہ دے دیا، حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ دوبارہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اور کہتے ہیں 20 سال ابھی ہمیں اور موقع دو، ہم سود کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے سودی نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سودی نظام ختم ہونا چاہیے، سودی نظام کا خاتمہ چاہیے۔ ہمیں عدالتوں میں انگریز کا قانون نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کا نظام چاہیے، ہمیں محمد رسول اللہ کا نظام چاہیے۔ یہ انگریز کا منصوبہ تھا کہ اسلام کو سیاست سے نکالو، اسلام کو عدالت سے نکالو، اسلام کو معیشت سے نکالو، اسلام کو تہذیب و تمدن سے نکالو، اسلام کو معاشرت سے نکالو۔
لیکن ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام سیاست میں بھی آئے گا، اسلام معیشت میں بھی آئے گا، اسلام عدالت میں بھی آئے گا، اسلام اسمبلی میں بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اسلام کی حکمرانی بھی قائم ہو کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جناب پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور محترم بھائی عمیر غزالی صاحب، ان دونوں کا مشکور ہوں جو اس خوبصورت مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ جتنی محبتوں کے ساتھ شریک ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنگ بیدار ہے، جنگ کا نوجوان بیدار ہے، جنگ کے لوگ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جنگ اسلام کے غلبے کی تحریک میں ہمیشہ اس نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔